بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و زمان۔ کتاب کے مؤلف ہیں یوسف عباس نانجی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ نمبر 90، جناب علامہ سید محمد حسین طباطبائی۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی سن 1321 ہجری مطابق سن 1902 عیسوی میں ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ ابتدائی تعلیم اور دینی علوم حاصل کرنے کے بعد آپ نے نجف اشرف کا سفر اختیار کیا۔ نجف اشرف میں آپ نے اصول فقہ میں مہارت حاصل کی اور مرزا محمد حسین نائینی اور شیخ محمد اصفہانی آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ علوم عقلی پر بھی آپ نے بہت زیادہ توجہ دی اور علم ریاضی میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ ابو علی سینا کی کتاب شفا اور ملا سدرہ کی کتاب اسفار کا مطالعہ کیا۔ آپ نے علم و عرفان میں مرزا علی قاضی کی نگرانی میں عبور حاصل کیا۔ آپ نے نجف اشرف میں ایک طویل عرصہ ریاضت و زہد میں گزارا۔ آپ نے 1934 میں دوبارہ تبریز کا سفر اختیار کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد قم مقدسہ منتقل ہو گئے اور خاموشی سے دروس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے دروس سے طلباء قم میں جذب و کیف، طمانینت اور سرشاری پیدا ہو گئی اور دینی حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ یہ سلسلہ خداوند کریم کے فضل و کرم سے 30 سال تک جاری رہا۔ آپ نے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو دین اسلام کی گہرائیوں اور حکمتوں سے آگاہ کیا اور ان کے عقیدے کو راسخ اور کامل عقیدے میں ڈھال دیا۔ آپ کو جلدی ایک مایہ ناز استاد کا درجہ حاصل ہو گیا۔ آپ نے بہت ہی اعلیٰ معیار کے شاگرد تیار کیے، مثلاً جناب استاد شہید مرتضیٰ مطہری، جناب آیت اللہ شہید ڈاکٹر بہشتی، ڈاکٹر جواد باہنر، آیت اللہ مفاتح، آیت اللہ مہدوی کنی وغیرہ وغیرہ۔ آپ روحانی و معنوی کمالات سے بھی مالا مال تھے اور راہ حق میں مجاہدہ کرنے والے تھے۔ آپ نے متعدد معروف کتب اور مقالے لکھے۔ تفسیر المیزان نامی کتاب بھی آپ ہی کا علمی شاہکار ہے جو کہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ نے جامعیت اور جدت و ندرت کے ساتھ تفسیر کو بیان کیا ہے۔ آپ کی ایک اور معروف کتاب فلسفہ اور اصول ہے جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے کفایت الاصول کی قابل قدر شرح بھی تحریر کی۔ آپ دین اسلام اور اس کے باطنی فوائد کو اشکار کر کے نوجوان نسل کو ایک پائیدار اور مکمل قوت یا یموت میں بدلنا چاہتے تھے جس میں آپ بفضل تعالیٰ کامیاب رہے۔ آپ نے مذہب تشیع کے خلاف باطل پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے احسن طریقے سے پرعزم معنی نگارشات پیش کی اور مخالفین کو بہت اچھے انداز میں عقلی دلائل سے لاجواب کر دیا۔ آپ نے دیگر غیر ملکی وفود سے بھی مفید تعلیمی مناظرے کیے اور شیعت کی مؤثر انداز میں تبلیغ کرتے رہے۔ آپ بہت کم خوراک استعمال کرتے، یوں پوری رات جاگ کر سحر تک عبادت اور علمی تحقیق میں وقت صرف کرتے اور صبح اپنا درس لیکچر دیتے جس کی زبردست تیاری کی ہوتی تھی۔ آپ نے ہمیشہ قوم کے نوجوانوں کو غلطی سے پاک اور مایوسی سے دور رہنے کا طریقہ اسے لکھ کر سکھایا اور راہ حق و صداقت میں سدا ثابت قدم رہے۔ آپ کی وفات سن 1401 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 91، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد باقر الصدر شہید۔ حضرت آیت اللہ سید محمد باقر الصدر نجف اشرف کے ایک بلند پایہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے بزرگوں نے دین کی خاطر زبردست قربانیاں دیں اور خدمت دین کو ہمیشہ اپنا شعار رکھا اور اس زمن میں اپنی ذمہ داریاں کما حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔
آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی بزرگوں کی زیر نگرانی حاصل کی اور اپنی خداداد ذہانت اور فتانیت سے سب کو متاثر کیا۔ آپ نے 11 سال کی عمر میں باغ فدق کے موضوع پر ایک قابل قدر کتاب تحریر کر کے یقیناً مثالی کارنامہ انجام دیا۔ آپ 1365 ہجری میں قازمین سے نجف اشرف تشریف لائے اور سن 1380 ہجری میں درس خارج پڑھنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ اپنی صلاحیت و قابلیت سے معلوم اصول کا درس اپنے بزرگوار برادر محترم سے حاصل کیا اور بہت جلد اس پر عبور حاصل کر لیا۔ اسی دوران آپ نے العالم الجدید کے عنوان سے ایک اور اہم کتاب تحریر کی جو کہ اپنی اہمیت و افادیت کے تناظر میں نجف اشرف اور قم مقدسہ کے مدارس میں نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اقتصادی میدان میں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا ہے، فلسفے کے شعبے میں بھی معرکۃ الآراء کام کیا اور اپنی قابلیت سے ایک دنیا کو گویا چونکا دیا۔ آپ نے اپنی تحریروں میں دین اسلام کو ایک ایسا نصب العین قرار دیا کہ جس کی خاطر جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ بقول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن دین کو کسی شے پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ولولہ انگیز تقاریر اور دروس نے بعض پارٹی جو عراق پر قابض تھی کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا دی، لیکن آپ کی علمی اور فکری تقاریر کے دریا نے ایک انقلاب کی راہ ہموار کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آپ کو قید و بند کے تکالیف، صعوبتیں اور مختلف پابندیاں برداشت کرنا پڑیں، لیکن پھر بھی آپ نے شکست تسلیم نہیں کی اور مستقل اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف رہے۔ حق پسند لوگ آپ کے پاکیزہ افکار و نظریات سے متاثر ہو کر پرچم حدیث کے زیر سایہ جمع ہونے لگے۔ آخر کار عراق کے ظالم، خائن اور فاسق حکمران صدام لعین نے آپ کو بغداد کے ایک تاریک زندان میں قید کرا دیا اور سن 1400 ہجری میں آپ کو بے دردی سے شہید کرا دیا۔ ظالم حکمران نے آپ کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ آمنہ بنت الہدا کو بھی شہید کرا دیا، جس پر عالم تشیع میں زبردست غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کی عمر شہادت کے وقت صرف 47 سال تھی۔ آپ نے معروف کتاب فلسفہ اور اقتصادیات نہایت احسن انداز میں تالیف کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی متعدد گراں قدر تصانیف و تالیفات ہیں۔ آپ کی رحلت پر امام خمینی نے بھی انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا اور عراق کے عوام کو بھی ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب و ہمت دلائی۔ اللہ آپ کی لہر پر بارش انور سدا جاری و ساری رکھے، آمین۔ نمبر 92، حضرت آیت اللہ العظمی سید حسن شیرازی۔ آپ کا مکمل اسم گرامی سید حسن شیرازی اور آپ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت آیت اللہ سید مہدی شیرازی ہے۔ آپ نجف اشرف میں 1354 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان حضرت علامہ مرتضیٰ انصاری کے زمانے سے ہی اجتہاد کے درجے پر فائز رہا ہے۔ آپ کے جد حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد حسن شیرازی ہیں جو کہ مجاہد کبیر بھی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے سن 1309 ہجری میں تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا جس نے انگریزوں کو زبردست سیاسی اور معاشی نقصان پہنچایا۔ حضرت آیت اللہ شیرازی نے کربلا معلّہ کے حوزہ علمیہ سے دروس حاصل کیے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت آیت اللہ العظمی سید ہادی میلانی، حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد رضا اصفہانی اور آپ کے برادر محترم حضرت آیت اللہ سید محمد شیرازی شامل ہیں۔ آپ نے کم عمری میں ہی اجتہاد کی سند حاصل کی۔ اجتہاد کا منصب حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کے جوہر دکھلائے اور ظالموں کے خلاف مؤثر انداز میں آواز بلند کرنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آپ کو قید کر دیا گیا اور مختلف صعوبتوں سے دوچار کر دیا گیا۔
لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ظلم و ستم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ بعد ازاں آپ کو رہائی حاصل ہوئی اور عراق چھوڑ کر شام جانا پڑا۔ آپ نے شام میں بھی حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی اور بعد میں بحمدللہ لبنان، بحرین اور مصر تک اس کا دائرہ بڑھا دیا۔ علاوہ ازیں نیاب اسلامی کتب کی اشاعت و ترویج کا اہتمام کیا، ساتھ ہی مساجد، امام بارگاہیں، خیراتی شفا خانے اور دارالمطالعے بنانے کا کام بھی کرتے رہے۔ حضرت آیت اللہ سید محمد شیرازی آپ کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت آیت اللہ سید حسن شیرازی نے اپنے برادر بزرگ سے درس حاصل کرتے ہوئے تصنیف و تالیف کے سلسلے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کا زیادہ تر کام عربی زبان میں ہے، لہذا عرب ممالک میں زیادہ مشہور ہے۔ سن 1980 میں آپ حضرت آیت اللہ سید محمد باقر الصدر کی عراق میں شہادت کے بعد مدرسہ لبنان میں منعقدہ مجلس عزائے سید الشہداء میں شرکت اور خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ رات میں آپ کو پے در پے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا خاص کارنامہ سیدہ زینب کبریٰ کے مزار پر نور واقع دمشق پر زیارات کی سہولتیں بہم پہنچانا ہے۔ شام میں علوی علماء سے مناظرے اور مباحثے کر کے انہیں مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری سے روشناس کرایا۔ دمشق میں آپ کا قائم کردہ حوزہ علمیہ آج بھی سینکڑوں طلباء کی علمی سیرابی کا باعث ہے۔ نمبر 93، حضرت آیت اللہ العظمہ محمد رضا سعیدی شہید۔ الحاج آقائے سعید احمد سعیدی نے امام ہشتم حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں ایک فرزند کے لیے خلوص دل سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام اسم گرامی محمد رضا سعیدی رکھا گیا۔ آپ کا سن ولادت سن 1929 ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم عربی میں اور فقہ کی تعلیم آقائے الحاج شیخ کاظم دامغانی اور الحاج شیخ ہاشم غزنوی سے مشہد مقدس میں حاصل کی۔ آپ نے انتہائی محنت و جانفشانی سے ریاضت علم کو درک کیا اور بعد ازاں آیت اللہ شیرازی تحریم تمباکو تحریک کے حوالے سے معروف کہ دختر نیک اختر سے عقد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے قم مقدسہ کا سفر اختیار کیا اور مکمل کامیابی کے ساتھ اجتہاد کا علمی سفر طے کیا۔ آپ کے اساتذہ میں آیت اللہ العظمہ امام خمینی اور آیت اللہ بروجردی دونوں شامل تھے۔ اس کے بعد آپ نے ایران کے دور دراز شہروں میں دینی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تقریروں سے لوگوں کو انقلاب اسلامی کے لیے تیار کرتے رہے۔ آپ کو شاہ نے گرفتار کیا اور بعد میں آیت اللہ بروجردی کی کوششوں سے رہا کر دیا گیا۔ پھر آپ کو امام خمینی کے نمائندے کی حیثیت سے کویت بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں جب روحانیت کی تحریک نے زور پکڑا تو آیت اللہ سعیدی نے امام خمینی کا مکمل ساتھ دیا۔ آپ کو امام خمینی کی امامت پر مکمل بھروسہ تھا۔ آپ کے ساتھ آیت اللہ منتظری اور آیت اللہ ربانی شیرازی بھی تھے۔ آپ نے امام خمینی کی جلا وطنی کے بعد کے حالات میں بھی شاہ کے خلاف پرچم میں بغاوت بلند رکھا۔ آپ نے عراق کا سفر بھی کیا اور وہاں کے عوام اور علماء میں آگہی کا جذبہ اور شعور اجاگر کیا۔ امام خمینی نے آپ کو تہران میں نماز جمعہ کے امام کا اعزازی عہدہ عطا کیا۔ آپ نے قم سے ہجرت کی اور تہران میں اپنی پرجوش سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ آپ کو امام خمینی نے توصیفی خط بھی لکھا اور آپ کی مخلصانہ اور بے لوث کوششوں کو سراہا۔ آپ نے کافی تحریریں ورثے میں چھوڑیں، تاہم سابق ہمیشہ آپ کے گھر پر چھاپے مارتی اور آپ کے افکار پر مبنی نگارشات لے جاتی۔ آپ نے فلسطینی بھائیوں کے لیے کافی رقم جمع کی اور ان کی مدد فرما دیتے۔ آپ کو بالآخر 1970 میں گرفتار کیا گیا اور بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ نے انقلاب اور رہبر انقلاب کا ساتھ نہ چھوڑا۔
آپ نے خود لکھا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی آپ کو خواب میں زیارت کا عظیم ترین شرف حاصل ہوا اور امام علی مقام نے آپ سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس شامل ہو جاؤ اور حکومت کرو۔ آپ کو خواب کی تعبیر یہ ملی کہ شاہ کی غنڈہ تنظیم ساوک ایجنسی نے آپ کو شہید کیا۔ اس عالم میں کہ سر مبارک میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے، آپ نے اپنے قلم اور خون دونوں سے انقلاب اسلامی کی راہ ہموار کر دی۔ نمبر 94، حضرت آیت اللہ حسین غفاری شہید۔ آپ 1920 میں آذر شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، لہٰذا آپ کو چھوٹی سی عمر میں ہی کھیت میں کام کرنا پڑا، لیکن پھر بھی آپ نے دینی تعلیم اور اصول کام کاج اور معاش کے دوران حاصل کی ہے۔ 30 سال کی تکلیف دہ محنت مشقت سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 1950 میں آپ نے قم مقدسہ کا سفر اختیار کیا۔ اس وقت قم مقدس میں آیت اللہ بروجردی اور آقا نجفی کا دور تھا۔ آپ نے کفایت الاصول اور مقاصد محرمہ کی تعلیم جناب فیض قمی اور آیت اللہ تقی خوانصاری سے حاصل کی، اور 11 سال بعد آپ نے تہران کی طرف سفر کیا۔ اب آپ بفضل خداوند تبارک و تعالی مجتہد تھے۔ آپ نے جب تہران کا سفر کیا، انہی دنوں ایران کے مراجع حضرات نے روحانیت کی ابدی تحریک شروع کی، اور آپ بھی خوش قسمتی سے امام خمینی کی تحریک میں دل جان اور روح کی ہم آہنگی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ نے تہران میں درس و لیکچر کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی دوران آپ کو رضا شاہ پہلوی کے کارندوں نے گرفتار کر لیا۔ کئی ماہ بعد آپ کو رہا کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے متواتر جدوجہد سے منہ نہ موڑا، جبکہ انتہائی سخت معاشی تکالیف بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔ 1974 میں آپ کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کیا گیا۔ آپ کو شیطانی نمائندوں نے انتہائی تکلیف دہ اذیتیں دیں، یہاں تک کہ 1974 ہی میں آپ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آپ نے نوجوانوں کو خاص طور پر انقلاب کے لیے تیار کیا اور کسی طور بھی شاہ کے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آپ نے ہر محاذ پر شاہ ایران کے ظلم و ستم اور غیر شریفانہ رویوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ آپ کا توحیدی پرچم بالآخر کامیابی و کامرانی کے ساتھ سر بلند ہو کر رہا۔ رہبر انقلاب امام خمینی نے شاہ کے باطل نظام اور تخت کو الٹ دیا۔ ایرانی عوام نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہبر انقلاب اسلامی کا مکمل ساتھ دیا۔ عوام کو تیار کرنے قربانی دینے، شہادتیں پیش کرنے، عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اہتمام یعنی مجالس، اجتماع اور جلوس برپا کرنے، اور ظلم کے خلاف اٹھنے، بولنے اور اپنی جان و مال و خون کا پیش کرنے کا کارنامہ بلا شبہ آیت اللہ حسین غفاری، آیت اللہ تالقانی، آیت اللہ بہشتی، آیت اللہ مطہری، آیت اللہ منتظری اور دیگر عظیم شخصیات کا ترہ امتیاز ہے۔ حقیقت یہی کہ ایسی روح پرور شہادتیں پیش کرنے والے مراجع اعظم بلا شبہ وارث انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ ہم ادنا طالب علم ان تمام اعلیٰ و عرفہ شخصیات کو عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ بلا شبہ ان ہستیوں نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر دیا ہے۔ نمبر 95، حضرت آیت اللہ سید حسن مدرس کی ولادت۔ نمبر 95، حضرت آیت اللہ العظمہ سید حسن مدرس متحد۔ حضرت آیت اللہ سید حسن مدرس کی ولادت سن 1871 میں ہوئی۔ آپ نے چھوٹی عمر ہی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اور 14 سال کے سن میں سائنس، عربی، فارسی کی بنیادی تعلیم مکمل کر لی۔
آپ کے دادا جان نے آپ کو اصفہان نصف جہان اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنے کی وصیت کی تھی، لہٰذا آپ کے دادا جان کی رحلت کے بعد آپ کو اصفہان اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا، جہاں آپ نے 5 سال تک منطق، فلسفہ نو، قواعد و ضوابط، گرامر اور دیگر علوم حاصل کیے۔ اصفہان میں حصول تعلیم کے بعد آپ نجف اشرف یعنی شہر مولائے کائنات بابوئے مدینۃ العلم حضرت علی ابن ابی طالب روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر حصول علم کے لیے جی جان سے کوشاں ہو گئے۔ اس دوران معاش کے لیے آپ علم طب کو کام ملا ہے۔ آپ حکمت و طب میں کچھ مہارت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے محنت مزدوری کی، لیکن بیت المال سے کوئی رقم حاصل نہیں کی۔ آپ نے نجف اشرف میں 7 سال تحصیل علم میں بسر کیے۔ آپ نے اجتہاد کی سند حاصل کرنے کے بعد اپنے شہر کا رخ کیا۔ یہاں پر آپ نے سیاسی جد و جہد میں حصہ لیا اور سرگرمی سے اسلامی طرز فکر و عمل کی سیاست میں شامل ہوئے۔ تو اس وقت کے حالات کے مطابق آپ کو مختلف ہیلوں اور ہتھکنڈوں سے تنگ کیا گیا اور بالآخر خراسان مشہد مقدس کے قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں آپ کو 8 سال قید تنہائی میں رکھا گیا۔ وہیں دوران قید آپ کو زہر دیا گیا اور پھر پھانسی دے دی گئی۔ آپ کو پھانسی دے کر اسے خودکشی کا رنگ دے دیا گیا۔ آپ ایک انتہائی بے باک رہنما تھے اور جرت کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کرتے تھے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پالیسی ہمارا مذہب اور ہمارا مذہب ہی ہماری پالیسی ہے۔ دین اسلامی در حقیقت آپ کا ابدی سرمایہ رہا اور اسلامی انقلابی کے لیے آپ نے جرت اور جواں مردی سے کام کیا۔ ایرانی مجلس کے رکن بنے اور ایک زبردست سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں وہ فضا سازگار کر دی جس سے رضا شاہ پہلوی خوف زدہ تھا، اور اسی وجہ سے اس نے آپ کو بے دردی سے شہید کروا دیا۔ آپ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے اور ہمیشہ غریبوں کی مدد اور دلجوئی کرتے تھے اور طلباء کے لیے اپنا آرام ترک کر دیتے تھے۔ آپ جیسے عظیم القدر انسانوں کے لیے کسی شاعر نے یہ حقیقت نظم کر دی ہے، ملاحظہ فرمائیں: یوں تو ہزاروں صورتیں تھیں انجمن میں ذو فشاں، نظریں جس کو ڈھونڈتی تھیں وہ چہرہ نہ تھا۔ نمبر 96، حضرت آیت اللہ العظمیٰ طالقانی۔ آپ 1911 میں تہران کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم جناب سید ابو الحسن طالقانی اپنے وقت کے مرجع تھے اور آیت اللہ مدرس کے ہم اثر تھے۔ آپ کو نوجوانی میں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کے مدرسے حوزے میں علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا اور یہیں سے آپ نے اجتہاد کی سند حاصل کی۔ آپ نے 1938 میں تہران میں فہم القرآن کے درس دینا شروع کیے۔ نوجوان آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ آپ نے قرآن مجید کو روزمرہ زندگی میں متعارف کرایا اور خاص الخاص طریقے سے تفسیر اور معنوی پہلوؤں کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید روشناس کرایا۔ ساتھ ہی آپ نے درس نہج البلاغہ کو کبھی اپنا وتیرہ بنا لیا اور اس وقت کے نوجوانوں کو مولائے کائنات حضرت علی کے سمندر علم میں سے ایک حوض نہج البلاغہ کے مختلف گوشوں سے واقف کرایا۔ آپ نے 1960 میں حضرت آیت اللہ مطہری کے ساتھ سیاسی طور پر ایران کی ظالم شاہی حکومت کے خلاف ایک مؤثر مہم شروع کی۔ آپ نے 1950 میں مسلم کانفرنس کراچی میں شرکت کی اور فلسطین کی حمایت کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کیا۔ آپ نے مصر اور شام میں مذہب تشیع کا اصل مکتب متعارف کرایا اور مسلم مخالف اسکالرز کا منہ بند کر دیا۔ ارباب اختیار کی غنڈہ تنظیم ساوک نے آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا اور آپ کے لیکچرز کے سلسلے کو بند کرا دیا۔ انہی حالات میں 1962 میں آپ امام خمینی کے ایک سرگرم کارکن تھے کہ جو اسلامی انقلاب کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ کو جلدی ساوک نے گرفتار کیا اور چند ماہ بعد رہا کر دیا، لیکن 1963 میں آپ کو پھر گرفتار کیا گیا اور 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔
آپ نے قید و بند کے دوران بھی قرآن کریم کی تعلیم، تدریس اور تدریس کا سلسلہ ایک بار پھر جاری کر دیا۔ 1976 میں آپ کو عوام کے زبردست دباؤ کے باعث رہا کر دیا گیا۔ آپ نے مسلسل وقت کے ظالم شاہ کے خلاف عوام کو تیار کیا اور فلسطین کے عوام کا اخلاقاً اور کھل کر ساتھ دیا۔ آپ نے 1969 میں عید کے موقع پر عوام سے درخواست کی کہ اپنا فطرہ فلسطینی بھائیوں کو دیا جائے۔ علاوہ ازیں آپ نے شاہ کے خلاف مسلح جد و جہد کو جائز قرار دیتے ہوئے عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ آپ کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا اور 18 ماہ بعد رہا کر دیا گیا۔ آپ نے ان تمام تکالیف دہ حالات کے باوجود ہمت نہ ہاری اور زیر زمین گروپ کو متحرک کیا اور عوام کو مسلسل تیار کرتے رہے۔ 1975 میں پھر قید کیا گیا اور ساتھ ہی آپ کی بیٹی کو بھی قید کیا گیا اور عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود آپ نے ہمت نہ ہاری اور انقلاب اسلامی ایران کے کامیاب ہونے کے بعد آپ کو اکتوبر 1978 میں آزاد کیا گیا۔ اس طرح ان مرد فقی اور مجاہد اسلام کو تقریباً 40 سال تک قید و بند کی صعوبتیں اور تکالیف اٹھانا پڑیں۔ آپ نے قید خانے سے باہر آ کر ایرانی عوام میں ایک واضح تبدیلی دیکھی۔ 40 سال پیشتر جو جد و جہد آپ نے شروع کی تھی، اس کا ثمر دیکھ کر آپ نے سکون و اطمینان کا سانس لیا۔ آپ کو 1989 میں دل کا دورہ پڑا اور اسی کے نتیجے میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے ثابت قدمی اور جد و جہد کے نتیجے میں تاریخ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آپ کی رحلت پر امام خمینی نے بھی دلی غم و افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا، تالقانی خدا کے ساتھ مل گیا اور اس کا ورثہ شہادت ہے۔ ایرانی عوام نے بھی آپ کی وفات حسرت آیات کا شوق منایا۔ آپ کو اپنے وقت کا ابو ذر بھی کہا گیا۔ بقول شاعر، بچھڑا کچھ ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ نمبر 97، حجت الاسلام ڈاکٹر جواد باہنر شہید۔ آپ 1933 میں ایران کے معروف شہر کرمان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کرمان ہی میں حاصل کی اور ساتھ ہی اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی۔ بعد ازاں آپ نے قم مقدسہ کا سفر اختیار کیا، حوزہ علمیہ میں داخل ہوئے اور قم کے اسلامک سینٹر میں حصول علم میں مصروف ہو گئے۔ ساتھ ہی تہران یونیورسٹی سے فنون آرٹس میں ڈگری حاصل کی۔ 1957 سے آپ نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا اور اس کے ساتھ لیکچرز وغیرہ کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی جد و جہد کی۔ آپ نے بڑی تعداد میں مقالے تحریر کیے اور ایک توحیدی سینٹر بھی قائم کیا۔ 1962 میں آپ نے دینی اور سیاسی جد و جہد میں حصہ لینا شروع کیا۔ آپ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ غریبوں کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ آپ نے امام خمینی کو اپنا قائد مان کر روحانیت کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ نے 1978 میں ڈاکٹر بہشتی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، آیت اللہ سید عبد الکریم موسوی اردبیلی اور جناب علی اکبر ہاشمی رفسنجانی کے ساتھ مختلف مواقع پر جلسوں اور جلوس کا انتظام سنبھالا۔ یہ وہ وقت تھا جب امام خمینی پیرس میں جلا وطن تھے اور امام نے آپ کو مختلف امور کا نگران بنایا تھا۔ آپ نے اسلامک پارٹی بھی قائم کی۔ امام خمینی نے آپ کو آپ کی عظیم القدر خدمات کے پیش نظر انقلاب اسلامی کونسل کا ممبر بھی بنایا۔ انقلاب اسلامی کی عظیم الشان کامیابی کے بعد آپ نے مختلف کلیدی عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ 1981 میں آپ کو چیئرمین اسلامک پارٹی کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ بعد ازاں آپ کو جمہوری اسلامی ایران کے وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی چن لیا گیا۔ وزیر اعظم بننے کے باوجود آپ نے اپنے
ایرانی عوام سے پرخلوص رشتہ قائم رکھا اور سادگی، محنت و جاپیشانی اور ثابت قدمی سے اپنا کام کرتے رہے۔ آپ ایک متقی، عالم با عمل اور سادہ شخصیت کے حامل انسان تھے۔ اپنا کام خود کرنے کے عادی تھے۔ آپ کے مخالف بھی آپ کی خداداد صلاحیتوں کے گرویدہ تھے اور آپ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آپ ایک ہر دل عزیز شخصیت کے مالک رہے۔ 30 اگست 1982 کو ایک بم دھماکے میں دشمنان اسلام نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ اس وقت صدر محمد علی رجائی کے ساتھ اپنے دفتر میں تھے۔ آپ کے ساتھ صدر ایران بھی شہید کر دیے گئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت آیت اللہ موسوی اردبیلی نے پڑھائی۔ آپ کی شہادت کے بعد انقلاب اسلامی ایران اور زیادہ اثر پذیر ہوا۔ ایران کے غیور عوام نے ہمت نہیں ہاری اور امام خمینی کی ولولہ انگیز قیادت میں ترقی و عروج کی جانب گامزن ہو گئے۔ ایرانی عوام آپ نے یہ باراور قرار دیا تھا کہ بقول شاعر کم ہمتی سے کیوں نہ ہو توہین زندگی، انسان کا وقار تو عزم جوام سے ہے۔